السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسن صاحب، اسلام آباد حسن ایوب، آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، پاکستان کے اندر آج کل ایک ایشو جس کے اوپر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ ہے نئے ججز کی تعیناتی اور پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز ود ان جوڈیشری۔ جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے الزام لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر اکثریت حاصل کر لی ہے، لہٰذا وہ اپنے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، جو بار کے نمائندے، وہ جو کہ حکومتی جماعت کے ساتھ اپنی جو ان کی نظریاتی وابستی ہے ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، جس کو لیگل زبان کے اندر جو ہے کوڈ پیکنگ کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ اسی کے اوپر ساری بحث ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب ٹرانسفرز ہوئیں 3 ججز کی، لاہور سے، سندھ سے اور بلوچستان سے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے اس کے اوپر جو ہے خط لکھا۔ خط کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کافی زیادہ بحث ہوئی۔ تو اب 2 جو ہے بیانیے چل رہی ہیں یا لیگل آرگومنٹ چل رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان سو مینی ورڈز۔ ایک لیگل آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک جج جب ایک اوتھ لے لیتا ہے ونس کسی بھی ہائی کورٹ کا، اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر کسی بھی دوسرے ہائی کورٹ میں جا کے وہ سرو کر سکتا ہے، اس کو نیا اوتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسرا آرگومنٹ جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اکثریتی رائے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرف جا رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب ایک جج جو ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو اس کو فریش اوتھ لینا پڑے گا۔ یہی آرگومنٹ اسلام آباد کے جو ججز ہیں انہوں نے لیا جب انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس پاکستان کو، اور چیف جسٹس پاکستان نے ظاہر ان کے اس آرگومنٹ کو کہا کہ یہ میں آپ کے اس آرگومنٹ کو نہیں مانتا۔ یہ ہمارے پروگرام کا آج مین مدعا ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں جو ہے اس وقت شامل ہیں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہیں ریاست علی آزاد صاحب، بڑی دبنگ بات کرتے ہیں، اور آج کل ایک تحریک بھی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے عدلی آزادی کی۔ اب پتہ نہیں اب ان کی تحریک جو ہے عدلی آزادی کی وہ کتنی کامیاب ہوگی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز جو ہے بار کے اندر کافی زیادہ ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم آزاد صاحب سے جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو چودھری اعتزاز احسن صاحب کل رات جو ہے ایک جو ہمارا خبر پروگرام ہے رات کو محمد مالک کرتے ہیں وہاں پہ آئے، ان کے سامنے یہی سوال رکھا گیا، اور سوال محمد مالک صاحب نے کس طرح فریم کیا اور اس کا جواب اعتزاز احسن صاحب نے جو دیا اپنے الفاظ کے اندر، پلیز سنیں اس کو۔ ڈوگر صاحب جو اب لائے گئے ہیں ان کو فریش اوتھ لینا چاہیے تھا، لازم ہے یا نہیں؟ مالک ان کے لیے بالکل لازم ہے۔ وداؤٹ اوتھ لیے بغیر یہ ہائی کورٹ کے جج ہی نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہی نہیں بن سکتے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جی بغیر اوتھ کے وہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جج نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد یہی ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا جو ہے پوچھا گیا، وجہ بتائیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے پھر وجہ بھی بیان کی۔ سمپل سی مثال ہے، انہوں نے حلف لیا جو انہوں نے لیا ہوا ہے، میں اپنا نام لیتا ہے جج تو کہتے ہیں میں اعتزاز احسن بحیثیت جج لاہور ہائی کورٹ کے طور پہ ہر ایک سے انصاف کروں گا۔ اب اس نے حلف لے لیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ میں یہ انصاف کروں گا۔ اس نے یہ حلف تو نہیں لیا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ مکمل انصاف کروں گا۔ یہ تو اب اگر وہ بیٹھ جائے جج بغیر نیا حلف لیے فریش اوتھ ٹو دی نیو ہائی کورٹ جس پہ اس کو بھیجا جا رہا ہے، تو وہاں وہ کہہ سکتا ہے میرے پہ تو پابندی کوئی نہیں ہے حلف کی، میں نے حلف لیا تھا کہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے جج کے میں یہ سب کچھ کوڈ آف کانڈکٹ اینڈ ایتھکس جو ہے اس کی بھی پاسداری کروں گا۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کیا تھا، اب میں تو ٹرانسفر ہو کے آ گیا ہوں اور یہاں بیٹھا ہوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج شپ کر رہا ہوں، اس میں مجھے حلف کا تو پابند ہی نہیں ہوں میں، اس لیے یہ لازم ہے۔ ناظرین، آئین پاکستان کے تحت جو پاکستان کے اندر جب ججز جو لگتے ہیں تو اس کے بعد حلف کس آرٹیکل کے تحت اٹھاتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان اور آف اے ہائی کورٹ اور جج آف دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، یہ ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آرٹیکل 178 اور 194 ہے۔ ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشنٹ دا موسٹ مرسیفل، آئے جو بھی جج اپوائنٹ ہوں گے وہ اپنا نام لیں گے، اس کے بعد ڈو سولمنلی سویئر that I will bear true faith and allegiance to Pakistan.
that as Chief Justice of Pakistan or Judge of the Supreme Court or Judge of the High Court, उसके बाद एंड द प्रोविंस ऑफ, उसके बाद वो मेंशन करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, और देन ऑनवर्ड्स आ रहेगा. तो लिहाजा उस आपने वहां पे मेंशन करना है ड्यूरिंग ओथ, अपना नाम लेना है, और नाम लेने के बाद जो है जो उसके बाद उस हाई कोर्ट का नाम. अब जो पिछले दिनों जजेस साहिबान ने वो खत लिखा था, उसके अंदर भी एक आर्गूमेंट यही पेश किया गया था 5 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि जब आपने ये इवन 26वीं आईन तरमीम के तहत भी उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसी वजह होती तो उसके अंदर आर्टिकल जो 200 है जिसके तहत ट्रांसफर हुई है, तो उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये एक्सप्लेन कर दिया जाता कि उसकी जो है अपनी सर्विस है वो कैरी ऑन करेगी और वो उसका सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे अफेक्ट नहीं होगा. लेकिन उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं है. उसके बाद इसी जो है लेटर के अंदर वो जजेस साहिबान ये आर्गूमेंट भी पेश करते हैं कि जब 2010 के बाद 18वीं तरमीम हुई जो है, ख़ास तौर पर उसके तहत जो है सूबाई, आपको पता है कि खुद मुख्तारी के हवाले से वाज़ेह तौर पर आइन के अंदर ये बता दिया गया, कोई एक ऐसी मिसाल भी नहीं है 2010 के बाद वो कहते हैं कि एक परमानेंट पोस्टिंग ट्रांसफ़र की गई हो. और जस्टिस डोगर साहब का वो कहते हैं कि उनको लाया गया है, वहाँ पे 15वें नंबर पे थे लाहौर में, अब यहाँ पे सीनियर मोस्ट हो गए, सीनियर पे जज. तो अब चूंकि 3 सीनियर मोस्ट में से एक जज की अपॉइंटमेंट होनी है एज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो उनको अपॉइंट करने के हवाले से ये सारा मामला चल रहा है. उसके बाद नाज़रीन ये जो कुछ शॉर्ट्स हमने हमारी टीम ने रखे हैं, मेहनत करके उन्होंने निकाले हैं, जो है जो हलफनामे हलफ उठाए गए जो एतजाज अहसन साहब बात कर रहे हैं. सबसे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 23 अक्टूबर 2018 को जब हलफ उठाया गया जस्टिस अनवारुल हक साहब ने, उन्होंने किस तरह हलफ लिया, सुनिए. मैं मोहम्मद अनवारुल हक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहसीयत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब में अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी और हालिया दिनों के अंदर आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है जिस आलिया साहिबा, आलिया नीलम साहिबा ने हलफ उठाया, उन्हें किस अंदाज से हलफ उठाया, सुनिए. कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी, कि बहसीयत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी. जो एतजाज अहसन साहब बात कर रहे हैं उसी आर्गूमेंट को स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि जिस हाई कोर्ट के वो जज बन रहे हैं उस हाई कोर्ट का नाम लेके वो कह रहे हैं कि हलफ उठा रहे हैं कि इस जज ये हाई कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर मैं एज ए चीफ जस्टिस मैं ऑपरेट करूंगा. अब रिसेंटली आपने देखा इस्लामाबाद के अंदर भी नए जजेस की अपॉइंटमेंट होती है. जस्टिस आजम खान साहब और जस्टिस अनाम इनाज साहब, उन्होंने जब ओथ लिया तो उन्होंने कौन सा हलफनामा पढ़ा और किस अंदाज से पढ़ा, उसके अंदर क्या नाम लिया और किस हाई कोर्ट का नाम लिया, ये भी सुनिए. Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. Do solemnly that I will bear faith and allegiance to Pakistan. Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as additional judge of Islamabad High Court. That as additional judge of Islamabad High Court. That as additional judge of Islamabad High Court. I will discharge my duties and perform my functions. I will discharge my duties and perform my functions. I will discharge my duties and perform my functions. Honestly. To the best of my ability. To the best of my ability. And faithfully. And faithfully. और एतजाज अहसन साहब ने रात को ये भी कह दिया कि जो इस वक्त जस्टिस डोगर साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकब हो रहे हैं उनकी राय के मुताबिक, एतजाज अहसन साहब की राय के मुताबिक, कि चूंकि उन्होंने हलफ नहीं उठाया. चौधरी साहब, अगर हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करें बाय स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट ऑफ लॉ, तो टेक्निकली जो सरफराज डोगर साहब इसमें केसेस सुन रहे हैं वो लीगली जज नहीं है जब तक वो ओथ नहीं उठाते.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के? नहीं, बिल्कुल जज नहीं है, बिल्कुल जज नहीं है वो, और वो मिसकॉन्डक्ट है उनके हवाले से मिसकॉन्डक्ट है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसमें देख सकती है। एक फैसला भी या एक दिन भी उन्होंने अगर अपने आप को समझा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और वो सीनियर मोस्ट भी हैं, तो वो उनके लिए मिसकॉन्डक्ट है। एक लम्हे के लिए भी ये सोच, और सिर्फ सोच नहीं, उस पर एक्ट करना, आ जाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ लिस्ट पे से के मुताबिक केस कॉल करना, ये कोई ही इज नॉट लेकिन चले वो एक तो रजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और फॉर्मली वेलकम टू द शो। इस तकरीब के अंदर आप भी बैठे हुए थे। लड़ाई काफ़ी बढ़ती जा रही है और अब तो नए जजेस की भी जो है तैनाती हो रही है, लेकिन बैक टू दिस ओरिजिनल क्वेश्चन, नए हाई कोर्ट के अंदर नया हलफनामा, आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। चौधरी साहब आपके पास आता हूं, मैं उसके बाद आपका सवाल बात को सेकंड करता हूं। बिल्कुल वो तो आपने शॉर्ट भी चला दिए कि ये आपने देखा कि हर हाई कोर्ट का डिफरेंट उसके अंदर नाम लिखा जाता है, यानी पेशावर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जो जज तैनात होता है वो उस हाई कोर्ट में तैनात होता है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं लाहौर में जज तैनात हो रहा हूं तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जज होके मैं ये हल्फ उठा रहा हूं, ऐसी वहां पे बात मेंशन नहीं है। लेकिन मैं इससे भी एक बात आगे जाना चाहता हूं, वो क्या है कि देखें, आप जिस हाई कोर्ट में जज है आप वहां का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे, लेकिन बाय विर्चू ऑफ आर्टिकल 200 अगर आप किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस पे 3 बड़ी रिनाउंड जजमेंट है। जजमेंट में इसलिए बोलता होता हूं चूंकि ये आज की बात तो नहीं, ये तो बड़ी पुरानी जजमेंट्स है जिसके अंदर प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया गया है, जो रेशो डस्डेन डाई है उसमें होल्ड कर दिया है। एक तो है PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 324 जिसको ऑल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। इसमें है कि आप बाय वे ऑफ पनिशमेंट भी किसी को जज को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरी जजमेंट है PLD 1989 कराची 404 जिसको शरफरीदी केस बोलते हैं। वैसे तो इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ पावर के हवाले जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के हवाले से 17 जजमेंट्स है, लेकिन इसके अंदर भी होल्ड कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसा सीनियरिटी या कोई इशू होता है तो उस पर कानूनी चारा जोई हो सकती है। मैं शार्ट बात कर रहा हूं। तीसरी जो सबसे जिसको हम इंडिया अपना मुखालिफ मुल्क समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, उसकी एक जजमेंट है AIR 1994, ये पुरानी जजमेंट 268 जो आर्टिकल 200 के तहत आप किसी जज को दूसरी हाईकोर्ट में ट्रांसफर करते हैं वो किस पर्पस के लिए होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 1, वो किसी साइड का स्पेशलिस्ट जज हो। इस्लामाबाद में कोई ऐसा मैटर सुना जा रहा है, DB सुन रही थी, 2 जजेस सुन रहे थे, लेकिन उनके अंदर डिसेंट आ गया है। अब एक रेफरी जज आना है, वो डिसाइड करेगा। चूंकि उस हाई कोर्ट के अंदर कोई ऐसा जज मौजूद नहीं है, तो बाय विर्चू ऑफ दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट किसी भी ऐसे जज को जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, वो आता है और उस केस को डिसाइड करके वापस चला जाता है। ये बेसिकली उसका मैंडेट है। ये जो है ना उसके अंदर अब्जॉर्प्शन, वहां पे उसको सीनियर प्यूने बनाना, फिर उसको जुडिशल कमीशन में एज ए रिकमेंडेशन भेजना कि इनमें से चीफ जस्टिस बनाया जाए, ये तो बात ही आप भूल जाएं। इजाज़ साहब इस पे जो साहब सवाल करना चाह रहे हैं, हसन भी काफी तैयारी करके आए। एक बात, सिर्फ एक बात, एक खबर, उस जज का दूसरा जो ये AIR में इंडियन जजमेंट में होल्ड किया है, उसके 2 पर्पज हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक को उसकी ट्रांसफर की जाएगी या इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगा, और उसका कोई पर्पज नहीं हो सकता। ये इस 94 जजमेंट के अंदर होल्ड, ये तो इंडिया के लिए ना, पाकिस्तान की दुनिया। अच्छा देखें, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस दुनिया के किसी मुल्क, अच्छा साहब, हम उससे रहनुमाई लेते हैं, वो इंडियन हो, वो बरतानिया थे। देखिए हमारी जजमेंट्स इंडिया में रेफर की जाती है, इंडिया की आगे बढ़ते आगे बढ़ते ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, जो सवाल किया जा रहा है वो ये है कि हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं आपकी फेडरेशन के, इसमें सदर पाकिस्तान है, उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। जो आर्टिकल 200 के मुताबिक ये है कि मुतलका 2 हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, लाइक लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन द केस ऑफ जस्टिस डोगर साहब,
जस्टिस नीलम साहिबा और जस्टिस यहाँ पे आमिर फारूक साहब, उनकी और इन 4 लोगों ने आपने मशावरत की। उनके सामने ये जो आप आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं, उनको ये आर्गूमेंट क्या वो लाइल्म है इस आर्गूमेंट से कि उन्होंने ये सारी एक इंतहाई गैर आईनी, इंतहाई गैर कानूनी उन्होंने काम कर दिया? क्या खूबसूरत खबर आपने बात की है। देखें, बेसिकली उनको ये पता है, ये जजमेंट्स उनकी नजर में हैं। जिस बात पे हम इस पे प्रोटेस्ट और एजिटेट कर रहे हैं ना, ये चीज कि ये इनको क्यों लाया जा रहा है, वो 26वीं तरमीम सैयद मंसूर अली शाह को रोका गया और यहां पे सीनियर प्यूने जज को बाय विर्चू ऑफ दिस ट्रांसफर जो है वो रोका जा रहा है। ये है मेलस, ये है मेलाफाइडी इस ट्रांसफर के पीछे, जो कि अपरेंटली ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड ये नजर आ रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, एक शख्स आप ले आए, आप उसको सीनियर प्यूने बना दिया, आपने 7 जजेस की सीनियरिटी डिस्टर्ब कर दी है। और दूसरी बात, ये कोई सिविल सर्वेंट तो है नहीं है कि ये अपनी, मुझे बताएं आर्टिकल 200 में कहां सीनियरिटी का लफ्ज लिखा हुआ है? वो तो आर्टिकल 200 साइलेंट है कि सीनियरिटी साथ कैरी करेगा या नहीं करेगा। मैंने जो 3 जजमेंट्स का रेफरेंस दिया है ना, उसके अंदर 2 ही पर्पस थे कि इन द इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं जी, ठीक आगे बढ़ते हैं। हम तो ओथ की हालत की बात, सीनियरिटी का ताल्लुक होता है एंट्रिंग अपॉन ऑफिस। चलें, ये सीनियरिटी का ताल्लुक है जिस दिन सवाल उन्होंने ओथ लिया। सवाल तो ये पता नहीं कौन सी बात कहां मिक्स है यार। मतलब सीनियरिटी का ये जिसका जिक्र कर रहे हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर से नहीं है। लाहौर इसका मांग ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। किसी को समझ नहीं आती जब आप काउंटर आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं ना, आवाज जाते हैं, तो नोबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। ठीक है ना, लिहाजा थोड़ा आप बात सुन ली, अब आपके पास मैं आ रहा हूं, आप खुल के बात कर। मैं जजमेंट से, मैं लॉ की बात कर रहा हूं। मैं भी लॉ की बात कर रहा हूं। हलफ जो है हमने दोबारा आपको दिखाते हैं। अजहर साहब, 1 मिनट से बात करूंगा, मैं लॉ से जजमेंट बताएं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बात करूंगा। बात कर रहे हैं, जजमेंट पता है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ये जजमेंट, ये नहीं, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, जजमेंट और टल्ले में फर्क होता है। ना ना ना, जजमेंट नीचे है, जजमेंट और चीज है। मैंने 3 जजमेंट दिए, आप उसके अंदर ये और कॉन्स्टिट्यूशन किसी को समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, आर्गुमेंट आगे बढ़ाते हैं। हसन मियां जनाब, आपने हलफनामा आपको दिखा दिया दोबारा से? जी देखा, देख लिया है। नहीं, लोग समझते हैं, आपके पास ज्यादा विजडम है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए हमने लोग आम बैठे हैं, रेडी पे बैठा सुन रहा है, कहीं कोई ठेले पे आपका प्रोग्राम, वो तो जारी बात है, वन साइडेड चीज सुन रहा है। आर्टिकल 170 नहीं, आप जनाबे आला आपको इसीलिए तो बताया, आप एक्सप्लेन करें। यहाँ पर टाइम दीजिएगा मुझे। आर्टिकल 178 और आर्टिकल 194 के मुताबिक, और अभी हमने आपको जो मुख्तलिफ जजेस साहबान ने हलफ उठाया, वो उस हाई कोर्ट का हलफ नाम लेके कहते हैं कि इस हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर मैं जो है रहते, उसके अंदर अपना सारा काम करूंगा, हलफ का पाबंद हूं। सो अब आप एक तबसरा, एक लहदा बात है, इसके अगेंस्ट लीगल आर्गूमेंट क्या है? कहां पे लिखा हुआ है कि कोई जज जो है उसका इस पे अफेक्ट नहीं होगा, वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में बड़े आराम से चला जाता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 200 के अंदर फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसी चीज नहीं रखी कि जो जज है, यानी जो ऑलरेडी जो रिसीविंग हाई कोर्ट है, उसके जज की सीनियरिटी का कोई जिक्र नहीं है। सीनियरिटी का ताल्लुक ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये तो खुद ही अल जहाद जो ट्रस्ट केस है, वहां से सीनियरिटी का प्रिंसिपल ये खुद लेकर आ गए हैं जजेस, जहां पर फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने प्रोटेक्ट सिर्फ एक चीज की है, और वो चीज ये प्रोटेक्ट की है कि जो जज ट्रांसफर हो रहा है, क्या उसकी इसमें इंटेंट है या नहीं, क्या उसकी जो है मर्जी शामिल है या नहीं। ये चीज पहली चीज आ गई जी। दूसरी चीज ये है कि जो सीनियरिटी है, वो उसमें ये चीज रखी गई है कि जनाब सीनियरिटी जो इन्होंने खुद बनाई है, अभी वो जो जज साहब आ रहे हैं, उनकी सीनियरिटी शामिल होगी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग ऑफिस एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अब जब वो कहां लिखा है ये? जी वही से ना, जिस दिन आपने हल्फ लिया उस दिन आप जज बन गए ना, वही आपकी सीनियरिटी है। हल्फ लिया वहां लाहौर हाई कोर्ट के जज बन गए। जिस दिन आपने हल्फ ले लिया, जिस दिन आपने नया हल्फ किधर है? आपका टाइम। अच्छा, पहली बात ये कि मैं बात कर रहा हूं ना, तो फिर बात सुने ना, बात सुन रहा हूं। आप वन साइडेड जाए, आपने पूरे शॉर्ट्स भी वन साइडेड चलाए, मैं बात कर रहा हूं तो उसमें तो मुझे ना रिपीटेडली ये जो बात करते हैं वन साइडेड, दुनिया को नजर भी आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा होता है, आर्गुमेंट सामने रखते हैं, आर्गुमेंट नहीं रखते ना आप बेसिकली जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में टोक देते हैं। यार मैं आपको ये बता रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, उसका सवाल करें ना, जब मैं बात आर्गुमेंट कंप्लीट कर लूं, एक बात जो बात शुरू की है मैंने करनी, वो मैं कंप्लीट कर लूं, तो फिर आप अपना सवाल बीच में ले आए, मैं ठीक है जवाब। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल ले लें। अब ये मुझे बता दीजिएगा कि एक जज जब लाहौर हाई कोर्ट का हलफ उठाता है, या कराची का सिंध हाई कोर्ट का उठाता है, या बलोचिस्तान का, तो उसके साथ में ये भी उसमें क्यों मेंशन किया जाता है कि मुतलका हाई कोर्ट का वाई? वो आइन के मुताबिक
فنکشنز پرفارم کرنے کا، قانون کے مطابق فنکشنز پرفارم کرنے کا. آپ کو پتا ہے جورسڈکشن کا فرق ہوتا ہے ہائی کورٹ سے، وہ حلف اٹھاتا ہوتا ہے کہ نہیں فرق؟ جب آرٹیکل 200 ہے وہ جورسڈکشن ہی چینج کر رہا ہے نا اس کی. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہر جج کی جورسڈکشن چینج نہیں ہوتی، جس کو تمام ججز جس کی اپنی انٹینٹ ہوگی، جس کو اس کا متعلقہ چیف جسٹس، آگے سے ریسیونگ چیف جسٹس اور پھر چیف جسٹس پاکستان اس چیز کا این او سی دیں گے، انڈورس کریں گے اور پریزیڈنٹ پاکستان نوٹیفائی کریں گے، وہی جج ٹرانسفر ہوگا. لیکن ابھی پتہ بات کیا ہے، اب پرابلم کیا ہوا ہے؟ پرابلم کیا ابھی کہہ رہے تھے نا کہ جی یہ روکنے کے لیے کیا گیا ہے. جی بالکل آزاد صاحب ان کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے. جی کہنی صاحب سے یہ میلس نہیں ہے، یہ میلس نہیں. اب ایک ججز کا انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے، قانون کی بات کر رہا ہوں. حسن یوں بات کا یہ آرگومنٹ آ گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 200 کے مطابق یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آرگومنٹ سمجھ آ گیا. چوہدری صاحب سوال کر لیجیے گا، میں کر لوں؟ جی پلیز پلیز چوہدری صاحب سوال کر لیں. اچھا خاور صاحب، آزاد صاحب یہ فرما دیں کہ جنہوں نے بغیر حلف کے ان کو انڈکٹ کیا ہے اور ان کی سینیارٹی خود ہی ڈٹرمن کر دی ہے، انہوں نے کس قانون اور آئین کے کس آرٹیکل کے تحت کی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ جب ہائی کورٹ سے پروموٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، ادھر حلف اٹھاتے ہیں. آپ جدھر بھی جائیں گے حلف لے کے اس عدالت میں جائیں گے. اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، ان سے حلف کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کا کوئی جواز ہے رولز آف بزنس میں یا یعنی کوئی آئین میں اور یا قانون ہے؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں لگی. صرف ایک کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب صدر ابھی باہر گئے ہیں تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ این ادر اوتھ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی پہلے ہی وہ وائس پریزیڈنٹ کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا ہے، وہی کافی ہے. یہ اسپیکر کی بات ہے، یہ ڈپٹی کی ہے، وہاں سے کوئی ایسی نہیں حلف نہیں ہوتی. لیکن یہ لاہور ہائی کورٹ سے، پشاور بلوچستان سے، سندھ سے جب وہاں گئے ہیں تو ان کی سینیورٹی بھی آپ نے خود ڈٹرمن کر دی اور ان کا حلف بھی آپ نے نہیں لیا. تو یہ کوئی آئین میں کوئی ترمیم ہو گئی ہے یا جو آئین پہلے سے آ رہا تھا اس کے تحت تو یہ سارا ضروری تھا. تو واٹ از گوئنگ آن؟ یہ ان کا لوگوں کو حق مارنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق مارنا ہے. بھائی ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں لیگل آرگومنٹ کے اوپر. ایک آرگومنٹ جو ہے آزاد صاحب نے رکھا، اعتزاز صاحب نے، حسن ایوب کا بالکل جو میں نے سوال بھی کیا آزاد صاحب سے کہ جب صدر پاکستان جب سائن کر دیتے ہیں، چیف جسٹس صاحب ایگری کر لیتے ہیں، دو متعلقہ ججز صاحبان چیف جسٹس سے سائن وہ ایگری کر لیتے ہیں، متعلقہ جج کر لیتا ہے، لہٰذا اس کی سینیرٹی کے اوپر فرق نہیں پڑتا. تو دس از دا لیگل آرگومنٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ. وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ظاہر ہے آپ نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. یہ ظاہر ہے پروگرام اسی لیے ہے. تھوڑی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو بھی بات سوال اٹھایا ہے چودھری غلام حسین صاحب نے کہ آرٹیکل 194 جو ہے جو حلف نامے کے حوالے سے ہے وہ کیا کہتا ہے، اور چودھری صاحب کا سوال اور پھر آزاد صاحب سے رائے لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آرٹیکل 194 جو ہے حلف نامے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں 194 سب سے پہلے جو اس کے اندر الفاظ کیا استعمال ہوئے ہیں. بفور اینٹرنگ اپان آفس the chief justice of a high court shall make before the governor or any other judge of the court shall make before the chief justice oath in the form of set out in the third schedule. وہ آپ کے سامنے provided by the chief justice. وہ جو تھرڈ شیڈیول آپ کے سامنے دوبارہ سے وہ دکھاتے، وہ تھرڈ شیڈیول بھی دکھا دیجیے گا جو پہلے ہم دکھا رہے ہیں. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں حسن ایوب یا خاور گمن یا چودھری غلام حسین صاحب، میں اس ہائی کورٹ کا حلف اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اس ہائی کورٹ کے اندر اپنی جو ڈیوٹیز سر انجام دے سکوں. یہی بات اعتزاز احسن صاحب کر رہے ہیں. لیکن حکومت جو بات کر رہی ہے، جو حسن نے بات کی کہ آرٹیکل 200 ایک جو ہے اوور ریچنگ پاورز دے دیتا ہے فیڈریشن کو کہ وہ کسی بھی جج کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں اور ان کی سینیورٹی جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی. اب یہی موضوع زیر بحث ہے، اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. کسی جج کو نہیں سر، جس جج کی انٹینٹ ہے اور جس کے چیف جسٹس اجازت دے رہے ہیں متعلقہ ہائی کورٹ کے اور ریسیونگ ہائی کورٹ کے، پھر وہ آ سکتا ہے. کسی بھی جج کو نہیں. پھر وہ پنشمنٹ ہے نا جو سروس. آپ یہ دیکھیں نا کہ سروس لا کے اندر ٹرانسفر جب ہوتی ہے
ایسا پنشمنٹ بھی ہوتی ہے. آرٹیکل 200 کیا ہے؟ آرٹیکل 200 ایک الگ بات ہے, آپ پنشمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں پنشمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی کی جج کی ٹرانسفر تو اس کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ہو سکتی. ہاں تو دیٹ از واٹ آرٹیکل 200 سے. تو وہ کسی کو بھی کرنا ہے, کوئی بھی جج وہی ہوگا نا جس کی ٹرانسفر ہو. یار اب ہم اس کو جس کی انٹینٹ ہے, چلے آپ چلے, جس کی انٹینٹ ہو. اچھا چلو وداؤٹ کانسنٹ آف اے جج, کانسیپٹ آف ٹرانسفر آف اے جج ختم ہو جاتا ہے نا آرٹیکل 200 کے تحت. اس کو ہم چلیں وہ جی جی صاحب پلیز. یہ کنٹینیوٹی آف سروس ہے یا نیو سروس ہے؟ میں وہ یہی پہ بات ہو رہی. جی میں اس میں عرض کروں گا کہ جیسے حسن بھائی فرما رہے تھے, جو آرٹیکل 200 ہے مجھے اس میں بتا دیں کہ آپ نے پوسٹنگ ٹرانسفر کی جس کی بات کر رہے ہیں, کیا اس کے اندر کوئی مقصد لکھا ہوا ہے؟ یہ جو اوور ریچنگ کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں لا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے سبسٹینٹیو لا اور ایک ہوتا ہے پروسیجرل لا. جو آرٹیکل ہے اس کے اندر انہوں نے پرپس بتا دیا ہے, لیکن ریسٹ آف آل دی تھنگز وڈ بی ایکسپلین اینڈ ڈیلیورڈ بائی ویرچو آف ججمنٹس. میں نے جیسے 3 ججمنٹس کا ذکر کیا ہے کہ آرٹیکل 200 کے تحت آپ کس پرپس, یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہاں ابزارب ہو جائے گا, وہ سینئر پیونے بن گئے, وہ چیف کے لیے, یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ بائی ویرچو آف 3 ججمنٹس, یہ اس کے ڈومین. میں آ جاؤں آپ کے شو میں, میں گیسٹ ہوں, کیا میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میں گیسٹ آئے اور میں خاور کی سیٹ پہ بیٹھ کے میں پروگرام کرنے لگ جاؤں؟ میں اینکر بن سکتا ہوں بھائی, میں ایز اے گیسٹ ہوں, دس از مائی اسٹیٹس. میرا اصل پیرنٹ جاب جو ہے وہ میری وکالت ہے, میری بار ہے, میں وہاں ہوں. میں اگر عارضی طور پہ جسٹ 10 منٹ کے لیے آپ کے پاس جس طرح آپ بولتے ہیں لگتا ہے کسی نے آپ نے یہ پوزیشن لے ہی لینی ہے سوال یہ آرٹیکل 200 میں ویسے تو پریزیڈنٹ کی پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ ایکٹ کرتا ہے, لیکن آرٹیکل 200 میں تو نہ فیڈرل کیبنٹ نہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. اچھا یہ ہے کانسٹیٹیوشن. خط دکھائیے گا ایک منٹ ذرا, ادھر وہ ججز کا جو خط ہے اس کے اندر پروڈیوسر صاحب وہ آرٹیکل 200 کا ذکر ہوا ہے. اس کے اندر جب ایک سجیشن آئی تھی کہ کیا یہ جو ٹرانسفر کے ٹائم ایک جو ہے سینیرٹی ساتھ کیری آن کی جائے, وہ سجیشن میں کی گئی تھی لیکن اس کو مانا نہیں گیا تھا. اگر آپ پروڈیوسر صاحب وہ دکھا دیں, اس لیٹر کے اندر ججز صاحبان نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک سجیشن پروپوزل آئی تھی جو ہے آرٹیکل 200 جس کا ذکر ہو رہا ہے بار بار, کہ اس کے اندر 1A کر دیا جائے کہ ایک جج جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس کی انٹرنگ اپان آفس, جو حسن بات کر رہا ہے کہ جب اس کی سروس شروع ہوئی ایز اے جج تو وہیں سے اس کی سینیرٹی ہو, لیکن جو ہے پارلیمان نے اس کو شامل نہیں کیا. سو اگین میں اس پہ خبر ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ دیکھیں یہ تو ایک دوسری ہائی کورٹ سے آئے. جب چیف جسٹس سیٹنگ, لیٹس سپوز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بیرون ملک چلے جاتے, اس کے بعد جو سینئر پیونے جج ہوتا ہے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہوتا ہے. اسی کورٹ میں اسی اوتھ کے تحت دونوں نے حلف لیا ہوتا ہے, لیکن جب وہ دوسرا آفس ہولڈ کرتے ہیں چیف جسٹس کا تو ان سے دوبارہ اوتھ لیا جاتا ہے اسی ہائی کورٹ کے اندر. تو یہ تو دوسری ہائی کورٹ سے آئے ہیں, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح سپریم کورٹ میں ہوتا ہے. سوال یہ بھی نہیں ہے, سوال یہ بنیادی طور پہ ہے کہ آپ ایک جج صاحب کو لے کے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئے ہیں, اب ان کی سینئرٹی پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جب سوال کیا گیا کہ جی کیا یہ جو ان کی سینئرٹی کا ایشو ہے یہ کیسے ہوگا, تو انہوں نے کہا جی یہ جب ہمارے پاس جوڈیشل کمیشن میں آئے گا تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا, ورڈکٹ نہیں آیا, ججمنٹ نہیں آئی, کوئی ایسے ریمارکس نہیں آئے, لیکن اس سے پہلے ایک روسٹر جاری کر دیا جاتا ہے اور باقی 7 ججز کی سینئرٹی پیچھے چلی جاتی ہے اور ان کو موسٹ سینئر پیونے جج بنا دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عوام بھی دیکھ رہی, قوم بھی دیکھ رہی ہے, اور بینگ اسٹوڈنٹ آف لا جتنے وکلا برادری وہ بھی اس کو دیکھ رہی کہ واٹ از ہیپننگ. کیا ان کی جوڈیشل پاورز کرٹیل ہو گئی ہیں؟ کیسے؟ کیا ججز کی جب یہ آئے ہیں یہ سینئر پیونر بن گئے جی, ایک منٹ, ڈوگر صاحب بن گئے, کیا محسن اختر کیانی صاحب کی جوڈیشل پاورز کرٹیل ہو گئی ہیں؟ کیا ان کا جوڈیشل اختیار ختم ہو گیا ہے؟ کیا ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے, ایک بندہ کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے گھر میں مہمان جائے وہاں پہ وہ مالک کیا ان کی بن کے گھر جوڈیشل کا بیٹھ جائے, کیا ان کی جوڈیشل ختم ہو گئی ہے؟ ایک جٹ کی بات میں کر رہا ہوں, ایک مہمان آئے اور گھر کا مالک بن جائے, جو سارا جب سے ایک منٹ دیکھیں آرٹیکل 175
جو ہے 175A کے تحت جب اب نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اسلام آباد یا کسی بھی ہائی کورٹ کی 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک جج کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. لہٰذا جو حسن یہ آرگومنٹ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کی جورسڈکشن ختم ہو گیا, وہ 3 ٹاپ 3 میں آگے جسٹس ڈوگر صاحب. چھوڑ دیں بھائی, یہ آرٹیکل 200 کو تو حسن سپورٹ کر رہے ہیں, بہت ان کو کہنا ہی نہیں کہ بنائی 26ویں ترمیم ہے نا 175A میں لکھا ہوا ہے نا, اسی میں لکھا ہوا ہے نا کہ 3 جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے. مجھے آپ کو کیا پرابلم تھا کہ ان تینوں کے نام چلے جاتے؟ اچھا میری بات سن حسن, چھوڑے ایک سوال ہے یار, ایک سوال. نہیں آپ دیکھیں, آپ حسن سوال کو لے لو, سوال لے لو, چیز کو آپ میلافائڈی ایسا ایٹریبیوٹ نہیں کر سوال کو لے لو, آپ کے سوال کو سامنے لے لو. پریزیڈنٹ کو آپ میلافائڈی مدنیتی ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, ان کو ایٹریبیوشن کا نہیں کر سکتے. آپ بتائیں کس طرح کر سکتے ہیں؟ میلافائڈی کہاں لکھی کہ آپ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, جو غلط کرے گا اس کو غلط. لا ریکوائرڈ ا تھنگ ٹو بی ڈن ان دیٹ مینر which has been prescribed by the law. اگر قانون کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کان پکڑنا ہے تو بائیں سے نہیں پکڑ سکتے, ہم یہ کہتے ہیں ہم پکڑ stricto sensu you have to follow. 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 200 کی بات کرتے ہیں آپ. 26ویں ترمیم کا 175 حلف اٹھانے میں آزاد صاحب ایک منٹ, حسن حلف اٹھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب حلف اٹھا لیں, کیوں نہیں اٹھواتے؟ وجہ کیا بات ہے؟ ضرورت نہیں ہے نا, مسئلہ ختم ہو جائے گا. لکھا نہیں ہے حلف کے بارے میں. تو کہاں نو فریش اوتھ, کیا فریش اوتھ ہے نہیں نا. جب آئین نہیں مانگ رہا اوتھ تو یہ فنکشن جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن نہیں مانگ رہا, نہیں تو میں کہہ رہا ہوں نہیں لکھا ہوا. کدھر لکھا ہے؟ آرٹیکل 200 میں فریش اوتھ نہیں لکھا ہوا یار. تو 200 میں یہ ٹرانسفر ہوئی آرٹیکل 200 کے تحت ہے. 194 میں تو لکھا ہوا ہے نا 200 کو نہیں ڈسٹرب یار, ایک آرٹیکل دوسرے کو نہیں کرتے. 194 کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے. کیسے بعد والا دیکھیں یہ وہ یہ پڑھ لیں, آرٹیکل 200 ہے یار, دیکھ لو اس کو آپ پڑھ لیں کہ ٹرانسفر کس طرح ہوئی ہے. یہ سر میں 194 نہیں پڑھوں گا یار, مطلب 194 کو کدھر لے کے جانا ہے؟ حلف لے چکے ہیں 194 کے تحت. Before entering the office, وہ لے چکے ہیں. Chief Justice of High Court shall make before the governor any judge. 200 انووک ہو رہا ہے, 194 پہلے ہو چکا ہے, وہ جج بن چکے ہیں. اب آرٹیکل 200 ہے, اب اس کے بعد اب آگے بڑھیں, اب دوبارہ واپس نہیں جائیں گے, آپ واپس نہیں جائیں گے, آپ 200 پر ہی رہیں گے. اور 200 کے تحت یہ جج ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. کسی کو بات پسند آتی ہے, پسند آئے, کسی نے جاج کرنا ہے, جتنا مرضی جاج کریں, جتنا مرضی جاج کریں. جو 3 مہینے سینئر ہی نہیں کا انہوں نے پوچھا ہے زرداری صاحب کو, یہ خواب آیا اور پھر انہوں نے کیا, کسی اور جج کو کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں نہیں پوچھا؟ آپ کہتے ہیں میلا صاحب ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. بھائی وہاں پہ تو اتنے ججز ہیں, آپ کسی اور جج کا بتائیں کون کو کیوں نہیں کہا؟ جیسے ڈوگر صاحب 3 مہینے والا جو اس معاملے میں آپ 1 سال جونیئر بھی بلوا لیتے ہیں اگر اتنا ضروری. اس معاملے میں مشاورت ہوئی تھی. جو چیف اسلام آباد میں کس نے آپ کو لکھا ہے کہ یہاں پہ ججز کام نہیں کر رہے اور جہاں انصاف نہیں ہو رہا, یہاں پہ ڈوگر صاحب آئیں گے تو انصاف ہوگا, یہ کہاں لکھا ہے؟ چودھری غلام حسین صاحب, ایک دونوں حضرات نوجوان, آپ لوگوں کی بہت رائے لوگوں نے سن لی. چودھری غلام حسین صاحب کی برائے لوگ سننا چاہ رہے ہیں, تجربہ دیکھ لیں. چودھری غلام حسین صاحب دیکھیں 70s میں ہم نے دیکھا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا زور چلتا تھا, انہوں نے اپنی مرضی کے لگائے. اس کے بعد آپ کے دوست جنرل ضیاء الحق مرحوم, ان کا زور چلتا تھا, انہوں نے لگائے. 90s میں آپ کو پتا ہے کہ جن جو ہے جو ہمیں دیکھا کہ وہ چلتی رہی میوزیکل چیئر پیپلز پارٹی نون لیگ, انہوں نے اپنا کیا. تو مطلب کیا ہو گیا چوہدری صاحب, اب کیا بنے گا؟ آپ کو تاریخ کا ہمیں کوئی سبق سنائیں, کوئی سمجھائیں کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا نہیں آزاد صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے جج آپ کے بقول خلاف آئین لگا بھی لیے ہیں, حلف کے بغیر انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے. انہی میں سے کسی ایک کو وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لگائیں گے تاکہ ایک پارٹی کی جو ان کی پرسیکیوشن, ان کا جو انتقامی کارروائیاں گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں, اور جو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اس پر مٹی پڑی رہے, اور جو بغیر سینٹ کے مکمل کیے, بغیر خواتین اور مائنارٹیز کی سیٹوں کے جو آپ نے امینڈمنٹ پاس کی ہوئی ہے اس کو کوئی نہ چھیڑا جائے. تو یہ تو ہو گیا ہے. اب آپ نے بڑھ کے تو کافی مارتے ہیں آپ لوگ, معاف کرنا میرے سمیت, لیکن یہ ڈیفیکٹو کر چکے ہیں اور یہ ہیں سارے غلط. اگر آپ کے ساتھ میں ایگری بھی کر لوں, لیکن آپ کو جب تک ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکتے آئین اور قانون کے دائرے میں ایجیٹیشن کے ذریعے, تو یہ من مانیاں تو کرتے رہیں گے. اس کا آپ کے پاس کوئی جواز یا جواب ہے؟ اس کا جواب لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اور لاہور کو 9 یا 10 نئے ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں, ان کے اوپر بھی بات کریں گے.
جو ہے خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جو عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد کیا بنے گا, کیا ہوگا. اسٹے ود اس. جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے لاہور میں, 9 جو ہے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی اپروو ہو گئی ہے, اور یہ جو ججز ہیں ان کو بھی حلف اٹھانا پڑے گا لاہور ہائی کورٹ کا نئے سرے سے. لیکن ظاہر ہے ان کی تعیناتی نئے سرے سے ہوئی ہے تو وہ نیا حلف اٹھائیں گے. حسن نواز مہدوم صاحب ہیں, ملک وقار احمد اوان صاحب ہیں, محمد جواد ظفر صاحب ہیں, محمد اویس خالد صاحب ہیں, خالد اسحاق صاحب ہیں, چودھری سلطان محمود صاحب, سردار اکبر علی صاحب, احسن رضا کاظمی صاحب, ملک جاوید اقبال صاحب ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ناظرین 3 ججز جو ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر ان کی تعیناتی ہو چکی ہوئی ہے, اور سندھ ہائی کورٹ میں 12 ججز کی آلریڈی منظوری ہو چکی ہوئی ہے, ان کا حلف بھی ہو چکے ہوئے ہیں. اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں 10 ججز نئے جو ہیں ان کی تعیناتی اور حلف نامہ بھی ہو چکا ہوا ہے, اور اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے 2 نئے ججز اور یہ 3 ٹرانسفر بھی ہوئی ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر دیکھا جائے تو تمام ہائی کورٹس کے اندر جو ہے اب جو ججز ہے ان کی تعیناتیاں ٹرانسفر جو ہیں روٹین کے ساتھ ہو رہی ہیں. خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابقہ لیڈر ہیں, ظاہر ان کی اپنی نئی پارٹی انہوں نے بنائی ہے. کل رات کسی جگہ انٹرویو انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آئندہ 20 سال آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. 26ویں ترمیم جو ہے یہ بہت بڑا ہمارے ملک کے آئین پہ ایک وار ہے. ابھی دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے, وہ یہ تباہی ابھی آپ دیکھیں گے کیا کیا ہوتا ہے. اس طرح کے جج اب لگیں گے اور وہ 20-25 سال رہیں گے, اب کیسے ملک کا نظام ٹھیک کریں گے, عدل کا نظام ٹھیک کریں گے. جی آزاد صاحب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اب ایک تو جو سوال چوہدری صاحب نے کہ تسی ہن کر دے کی ہو, مطلب تسی دوڑاں تے لائیں ہو یا بڑکا بھی لاندے ہو, تھوڑی تحریک کہاں تک پہنچی ہے تو آپ کی جو ہے چوہدری صاحب کی زبانی, اور مطلب یہ اس کا کوئی آگے بڑھے گی, کیونکہ ظاہر ہے کتنی بات جو ہیں حسن یہ ان کے خلاف ہیں, مطلب جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل نئے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. پنجاب بار ہے, سندھ بار ہے, اسلام آباد سپریم کورٹ بار ہے, بلوچستان سے بھی کوئی اس طرح کہ ان کے اچھا وہاں پہ نہیں. میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں, اچھا جی پلیز 2 باتیں 2 دھڑے ہیں پاکستان میں. ایک انڈیپینڈنٹ گروپ جو وکلا کے اور ایک پروفیشنل گروپ ہے. میرا تعلق انڈیپینڈنٹ گروپ سے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو سٹانس کو سپورٹ کر رہے ہیں, میرا تعلق اسی دھڑے سے ہے. مطلب آپ یہ طاہر صاحب کے ساتھ جی میں اسی دھڑے سے ہوں, اور میرا حسن کے دھڑے سے. ہاں میں حسن کے دھڑے سے. نہیں احسن بھون صاحب کے دھڑے سے. اچھا میں نے کہا حسن کے دھڑے سے. اچھا احسن بھون والا دھڑا میرا دھڑا ہے. بات یہ کہ اسلام آباد بار کونسل, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, یہ تینوں ایک پیج پہ, اور ہمارا ضلع اسلام آباد کا سٹیٹس ایک صوبے کا سٹیٹس ہے, اور یہ فیڈرل ہائی کورٹ نہیں ہے, یہ اسلام آباد ICT ہائی کورٹ ہے. اس کے اندر ریپرزنٹیشن 4 صوبوں سے آل 2 کے موجود ہے. اب اس پہ آ رہا ہے کہ جی اور لانے, وہ چوہدری صاحب نے جو کہا نا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ کس سے شکایت کریں, کس سے منصفی مانگے, جن سے ہم ایگریوڈ ہیں. اب یہ پٹیشن بھی ہم انہی کے پاس لے کے جائیں گے, تو چوہدری صاحب ہمارا رزلٹ تو آپ ہی پھر بتا سکتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ ہماری ان پٹیشنز کا کیا ہوگا. اگلا ان ایڈ آن کرتے ہوئے 10 تاریخ کو ہم اسلام آباد بار کونسل, ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ نے پورے پاکستان سے کال دیے وکلا کو, جو کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ پورے پاکستان سے وکلا آئیں گے. پہلے اس سے پہلے ہم نے کنونشن کیا ہے, ہم نے 2 کنونشن کیے, لاہور میں 2 کنونشن ہوئے ہیں, پشاور میں 1 کنونشن ہوا, کراچی میں 1 کنونشن ہوا ہے. تو اس دن آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہم نے بنیادی مطالبات بھی رکھے. 26ویں آئینی ترمیم کا کیا بنا؟ ہم یہ کہتے ہیں اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جب تک 26ویں ترمیم کا یہ سیٹنگ سپریم کورٹ کے ججز اس کو ڈیسائیڈ فل کورٹ نہیں کرتی, اس اجلاس کو ڈیفر کیا جائے. ہمارا بنیادی مطالبہ دیکھیں ہوگا یا نہیں ہوگا. بھائی ہوگا کیا, بھائی ہو کر بندوق سے آپ جو مرضی کر لیں, آپ بھائی ہو کر جو مرضی کر لیں, لیکن ایک ہوتا ہے موریلٹی, ایک ہوتا ہے آئین, ایک ہوتا ہے قانون, ایک ہوتا ہے سپریمیسی آف لا, ایک ہوتا ہے رول آف لا. جب آپ اس کے تحت چلیں گے تو پھر موریلٹی بھی کام کرے گی. جب آپ اس کو فالو ہی نہیں کرتے تو پھر موریلٹی تو بہت چھوٹی بات رہے گی, وہ تو آپ کریں گے. 20ویں ترمیم غلط ہے, انکانسٹیٹیوشنل, اس کے تحت تعیناتیاں جو ہیں وہ ڈیفیکٹو ہیں, ڈیجورو نہیں ہے. چودھری غلام حسین صاحب دیکھیں, اب ایک بات تو واضح ہے
کہ آئینی ترمیم ہو چکی ہوئی ہے, 2/3 میجورٹی حکومت نے جو مرضی آپ کہیں انہوں نے ثابت کر دی ہوئی ہے. اب چونکہ آئین کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم موجود ہے, نئے چیف جسٹس صاحب بھی موجود ہیں, نیا آئینی بینچ بھی بنا ہوا ہے, سارے معاملات ان کے انڈر کنٹرول ہے. لیکن ماضی کی تاریخ اگر دیکھیں تو 100 پی سی او کے کتنے ججز سے جو فارغ ہوئے؟ 113. 31 جولائی کی ججمنٹ تھی 2009 سپریم کورٹ. اب کچھ لوگوں کی خوش فہمی یہ ہے آپ سمیت کہ یہ جو سارے نئے جو لوگ اپوائنٹ ہو رہے ہیں, تعیناتیاں ہو رہی ہیں, کہ ایک موقع آئے گا کہ ان سب کو واپس جانا پڑے گا کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہوگی. لیکن مجھے تو ایسا جو سب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے نیئر فیوچر, کیونکہ فل کورٹ وہ آئینی بینچ کا ہی ہوگا. وہ اب 16 ججز تو نہیں بیٹھیں گے جوئی صاحب. تو اس دن تو تانوں 30 سیٹاں تو ود نہیں سی ملدیاں پی ٹی آئی دیاں, پھر کنیاں سن تے کی ہوندا رہا پورا سال. چھوڑیں, یہ غلط بات ہے. یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے. یہ اٹ ول ناٹ اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف دی ٹائم. یہ تو بڑا آپ دیکھیں گے کہ ان کا بہت برا حشر ہوگا جو اس میں. یعنی ویسے میں آزاد صاحب سے مشورہ یہی دوں گا کہ جس طرح کے آپ کے ویوز ہیں نا, تو وہ گروپ آپ چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے. وہ چودھری غلام حسین صاحب وہ تانوں کٹ دیں گے. وہ واضح طور پر ان کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ حقیقت جو ہے وہ آزاد ہو جائیں. آج کے لیے اتنے ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.